جب پروسیکیوشن سے پوچھا، جنہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہم تیار ہیں، انہوں نے کہا پہلے کہ ان کی فائل نہیں ہے. پھر جج صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس تو آپ نے پہلے کہا تھا فائل ہے. پھر انہوں نے کہا ہمیں تاریخ دے دیں کیونکہ ہماری تیاری نہیں ہے. جو انہوں نے پہلے کہا تھا تیاری بھی ہے، فائل بھی ہے. اور پروسیکیوشن اور جو ان کے تفتیشی افسر ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے. اور یہ میں بات کر رہی ہوں 5 اکتوبر کو. آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم 4 اکتوبر کو اسلام آباد میں اریسٹ ہو گئے تھے، میری بہن اور میں. تو 5 اکتوبر کے لیے اب ان کو بتانا تھا کہ ہم کس طرح انہوں نے ہمیں اس ایف آئی آر میں شامل کیا ہے. یاد رکھیں یہ پاکستان میں عمران خان کہتے ہیں یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے. یہ پاکستان میں یہ روٹین کا معاملہ ہے کہ کسی کو دل کرے آپ ایف آئی آر میں نامزد کر دیں، کسی کو دل کرے جب بھی دل کرے. یہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے اور یہاں بہت لوگ ہیں جنہوں نے یہ ظلم سہا ہے. لیکن اب عمران خان کی وجہ سے اور جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی جو خوشائن چیز یہ ہے کہ سارے پاکستان میں ایک چیز سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ جو کل شرمندگی ہوئی ہمیں دنیا کے آگے، ایک چیز سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں یہ شرمندگی اور یہ ظلم آگے کو نہیں چلانا. ہمیں لائرز بھی کہتے ہیں، لوگ آ کے کہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تجزیہ کار بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو یہ نظام ہے یہ کلیپس کر چکا ہے اور آئندہ کے لیے ہمیں بڑی اچھی ریفارمز چاہیے تاکہ یہ ایسا نظام ہو جو عوام کو تحفظ دے اور انصاف دے. تو یہ میرے خیال میں ہم سارے ایک قسم کا وہ ایک نمائش کے لیے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے اور ہم سارے اب اس چیز پہ متفق ہیں کہ اس نظام کو ریفارمز کی بڑی سخت ضرورت ہے. تو یہ اس کے اندر سے ایک اچھی چیز نکل رہی ہے. اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ تنقید کرتے ہیں کہ جو آپ کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، دوسری طرف آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے اور آرمی چیف سے ملاقات بھی کر رہی ہے. تو یہ تضاد نہیں ہے آپ کی باتوں میں اور آپ کے ایکشن میں؟ میری باتوں میں نہیں، آپ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا میں کہ لوگ کون ہوں؟ آپ میرا بھائی. ہم تو صرف کہ یاد رکھیں ہم اپنے بھائی کے پاس ہم ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور ان کا پیغام باہر لے آتے ہیں اور یہ ہمارا کام ہے. اور باقی اگر آپ نے سوال پوچھنا تو کسی اور سے پوچھنا ہے. اور کوئی سوال؟ میڈم لاسٹ ٹائم آپ ملاقات کی، آپ نے کہا کہ ملاقات کرتی ہیں پیغام کل ملاقات ہوئی ہے. سزا کے بعد ان کا کیا پیغام تھا یا کیا چاہ رہی تھی، ہم کیا دہشت تھی سزا کی؟ دیکھیں عمران خان کا کیا میں آپ کو بتاؤں، یہ تو 1 مہینے سے عمران خان اور ہم سب کو پتا تھا کہ سزا کا فیصلہ ہوا ہے. اور آپ کے جو اینکرز ہیں ٹی وی کے اوپر، ایک وہ حسن ایوب ہے، ماشاءاللہ جج کی کیا ضرورت تھی، حسن ایوب نے تو آپ کو پہلے ہی سنا دیا تھا، سزا تو وہ بتا چکے تھے. تو آپ حسن ایوبی کو بٹھا دیتے کیونکہ وہ تو پہلے ہی اس کو پتا تھا. میرے خیال میں جج صاحب سے پہلے اس کو پتا تھا. اور ایک اور چیز میں بتا دوں، یہ جو جج صاحب ہے نا، انہوں نے اس کو کہا 190 ملین جب انہوں نے سزا پڑھ رہے تھے. اب تو ہم کیونکہ 1.5-2 سال سے ہمیں بھی لاء کی ڈگری دے دینی چاہیے. میں کہ جج صاحب سے تو بہتر ہمیں ہی پتا تھا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس نہیں ہے، یہ القادر کیس ہے. وہ آپ یہ پڑھیں گے وہ جو انہوں نے لکھا ہے اس کے اندر انہوں نے غلط پڑھا تھا کیونکہ ہم وہاں بیٹھ کے سن رہے تھے. اور دوسرا یہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان نہیں آئے تھے سپریم کورٹ میں، 171 ملین پاؤنڈ آئے تھے، 170 یا 71 ہیں. تو جج صاحب نے تو اول تو سزا ہی غلط پڑھی ہے، ان کو کسی نے لکھ کے دی اور جس نے اسکرپٹ رائٹر نے غلط لکھی ہے نا، جج صاحب نے بیچاروں نے اسی طرح غلط پڑھ دی. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جب ججمنٹ میں اس قسم کی غلطیاں ہوں تو ہمیں تو ویسے ہی شرم آ جانی چاہیے پاکستانی ہوتے ہوئے کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم کس قسم کی ججمنٹس پڑھ رہے ہیں. اچھا میڈم، آپ کی لیگل ٹیم نے اپیل کے لیے کوئی میکینزم جو تیار کیا ہے اس والے؟ دیکھیں ہمارے لائرز نے پہلے کہا تھا، عمران خان چاہتے تھے کہ 23 تاریخ کو اس کی سزا سنائی جائے. یہ روز ہر ہفتے ڈیلے کر دیتے تھے، کبھی جج صاحب ٹریننگ پہ چلے جاتے تھے،
دیکھیں ہمیں اس چیز کی عادت ہوگی، اس کورٹ میں آتے ہیں، کبھی وہ آیوگ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی وہ بھی ٹریننگ میں چلا جاتا ہے. یہ ہمیں اب سمجھ آ گئی ہے، جب ڈیلے کرنا ہوتا ہے تو جج صاحب کبھی 6 تاریخ کو لے گئے. اب وہ لکھی ہوئی اسکرپٹ ان کے ہاتھ میں ہوگی، جو پہلے ہی آپ کو پتہ نا کہ ٹی وی پہ آ کے حسن ایوب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا. وہ اتنا خوش پھر رہا تھا، وہ کورٹ میں آیا تھا کل، اور وہ بڑا خوش تھا کہ یہ تو اسی کی سزا سنائی جا رہی، جج صاحب کو شاید اسی نے پکڑائی ہو. اور انہوں نے ڈیلے کیا تھا. خان صاحب، عمران خان چاہتے تھے کہ یہ سنائی جائے تاکہ ہم اس کو ہائی کورٹ میں لے جائیں. وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ پتہ چلے کہ سزا سنا کیا رہے. آپ کو پتہ ہے کہ سزا کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ رشوت القادر یونیورسٹی تھی. پیسے جو 190 ملین پاؤنڈ وہ کہہ رہے ہیں، جو 100 پتہ نہیں 71 تھے، وہ سپریم کورٹ کے، وہ تو گورنمنٹ کے پاس ہے نا. پیسے تو گورنمنٹ کے پاس ہے، کہیں اگر کسی کو غلطی ہو جائے شاید عمران خان کے پاس ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ رشوت میں عمران خان نے القادر یونیورسٹی لی ہے، جو ایک فلاحی ادارہ ہے، اور اس فلاحی ادارے کو حکومت نے اس کو حکومت کے حوالے کر دیا. جج نے، آپ کو یہ پتہ ہے نا، فلاحی ادارے کو حکومت کے حوالے کر دیا. اور یہ فلاحی ادارے کا جرم بھی سن لیں کیا ہے. آپ سیرت النبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھانے کا، بچوں کو تعلیم یہ دینے کا، عمران خان کا یہ خواب کہ یہ جرم ہوا ہے. یہ آپ سوچیں دنیا کے آگے، آپ ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے کہ دنیا کیا سوچے گی کہ کس قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا جو جوڈیشل نظام ہے آج صرف پاکستان میں، ہم لوگوں کو تو پتہ تھا، آج کل آپ نے دنیا کے آگے ہمیں شرمندہ کر دیا اور کچھ نہیں ہوا. اس کو ہائی کورٹ میں جائے گا. سارے لائرز نے بھی کہا ہے، ایکس ججز نے بھی اس پہ تجزیہ دیا ہے کہ ہم شرمندہ ہیں. یہ اتنا خراب کیس ہے کہ ظاہراً جب یہ ہائی کورٹ میں جائے گا تو اس کو تو کہتے ہیں 2 ہیئرنگز بھی نہیں اس کو لگنی چاہیے، اور ججز کو ہائی کورٹ میں اس کو باہر پھینک دینا چاہیے. انشاءاللہ. آپ کی ضمانت پہ کافی ٹائم لگ گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 پیشیوں میں اگلی سماعت پہ وہ پیسہ جو ہے اٹھ جائے گا. 2 سال سے 1.5 سال تو آپ کی ضمانت پہ ہو گیا، پھر پیسہ. دیکھیے بھائی، یہ کیونکہ ڈیلے ہو رہا تھا مسلسل یہ فیصلہ جو تھا کوشاں عمران خان صاحب والا، تو اس پہ آپ نے مسلسل کہا کہ اس پہ فیصلہ کر کے، تو کیا آپ کی خواہش پہ فیصلہ سنائیں گے؟ دیکھیں جج نے تو فیصلہ کیا ہوا تھا، ہم صرف کہہ رہے تھے سنا دیں تاکہ ہم اس کو ہائی کورٹ میں لے جائیں. یہ تو 1 مہینہ ڈیلے کیا جج صاحب نے. اگر جج صاحب جو انہوں نے خود تاریخ دی تھی، کیونکہ انہوں نے تو لکھا ہوا کہیں سے، میں یہی بتا رہی ہوں کہ حسن ایوب وہ جو ان کا بندہ ہے، شاید اس سے تو پہلے سنا دیا تھا. تو ہم تو صرف اب یہ کہہ رہے تھے کیونکہ آپ نے فیصلہ لکھا ہوا ہے. عمران خان کہہ رہے تھے اس کو سنا دیں. عمران خان تو جب انہوں نے فیصلہ سنا تو ہنس پڑے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا 14 سال ہے، تو ہنس پڑے تھے، کہتے اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے. انہوں نے کہا نہیں جی 14 سال. وہ تو مذاق بن گیا نا. تو بلکہ ہم اپسیٹ ہو رہے تھے کہ ہمیں ہمارے نظام کے اوپر ہمیں افسوس ہو رہا تھا کہ عمران خان جیسے انسان کو، اتنا بڑا لیڈر، آپ کیس پہ کیس صرف اس لیے بنا رہے ہیں کہ وہ جیل سے نکل کر لوگوں کے ساتھ نہ اپنے آ جائے، بس یہی ہے. تو وہ ہر دھربہ استعمال کریں گے، نیا کیس بنا دیں گے. اب دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے. اللہ کا نظام